अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले दिनों डैनियल हकीकतजू और हारिस सुल्तान के दरमियान एक डिबेट हुई थी जो कि इंग्लिश में हुई थी। आज उस डिबेट का कुछ हिस्सा मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा क्योंकि पूरी डिबेट तकरीबन 3 घंटे 23 मिनट की है। हारिस सुल्तान ने वही पुराना राग अलापा कि जी सेक्स, स्लेवरी, लॉन्डी और कॉन्क्यूबाइंस मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया। डैनियल हकीकतजू ने उसका बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब दिया। डैनियल हकीकतजू ने कहा कि शरिया का जो कानून है वो इंसानियत के लिए बेहतरीन है, क्योंकि शरिया का कानून ख़ानदान बनाता है, ख़ानदानों और माशरे को बनाता है, जबकि ह्यूमन राइट्स की जो आज़ादियां हैं वो ख़ानदान और माशरे को बिगाड़ता है। लौंडियों के बारे में डैनियल हकीकतजू ने ये कहा कि पुराने वक्तों में यानी इस्लाम के इब्तदाई दिनों में ये एक ट्रेडिशन था, ये एक रिवाज था कि अगर आप जंग जीतते हैं तो वहाँ के जो बचे हुए लोग होते हैं उनको आप ग़ुलाम बना लेते हैं। उसकी वजह ये होती थी कि पुराने वक्तों में जंग का दारोमदार अफरादी क़ुव्वत पे होता था, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा लोग हैं वो उतना ज़्यादा ताकतवर तस्वर किया जाता था। उन्होंने कहा कि अगर आप जंग जीतते हैं और बचे हुए लोगों को आज़ाद छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये कि आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं, इजाज़त दे रहे हैं कि जाओ कहीं और जाओ और रीग्रुप हो जाओ, यानी दोबारा मुनज़्ज़म हो, ताकत हासिल करो और दोबारा से हम पर हमला करो। इस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो बाकी बचे हुए लोगों को भी मार डालो या फिर उन बचे हुए लोगों को ग़ुलाम बना लो। डैनियल ने कहा कि हारिस, तुम इस्लाम को कसूरवार ठहरा रहे हो, इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जंग के दौरान क्या ये सही है कि किसी को गोली मारो, किसी पर टैंक लेकर हमला करो, किसी को हवाई जहाज़ फाइटर जेट से बमबारी करो किसी के ऊपर, और किसी को गोलियों से छलनी कर दो या तलवार से किसी की गर्दन उड़ा दो, तो क्या कहोगे तुम ये कहोगे हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप जंग लड़ने आए हो तो ये सब तो होगा ही जंग में। उन्होंने कहा कि ग़ुलामी भी पुराने वक्तों में ऐसी ही होती थी। जिस तरह तुम कहोगे हारिस कि जी हाँ मैं जंग के दौरान बंदूक से, गोलियों से लोगों को मारने को सपोर्ट करता हूँ, अगर कोई जंग करेगा उन पर टैंकों से हमला तो होगा, हवाई जेट से उन पर बमबारी तो होगी, उन्हें खंजर या तलवार से कत्ल किया जाएगा। तो डैनियल ने कहा बिल्कुल ऐसे जैसे कि आज के दौर में तुम कह रहे हो कि जी जंगों में मारा जाएगा लोगों को, तो आज के दौर में लोगों को मारना जंग के दौरान जस्टिफाइबल है, यानी इसका कोई जवाज़ है। इसी तरह से पुराने वक्तों में ग़ुलामी, स्लेवरी या लॉन्डी रखना भी जस्टिफाइबल था। जिस तरह आज तुम कह रहे हो कि मारना जायज़ है, जंग के दौरान कत्ल जायज़ है, पुराने वक्तों में लॉन्डी भी जस्टिफाइबल थी, यानी उसका भी कोई ना कोई जवाज़ था। डैनियल ने मज़ीद कहा कि हो सकता है आने वाले वक्तों में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेज़र टेक्नोलॉजी आ जाए कि जो स्पेस से जाकर सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे को टारगेट कर सके और वो दहशतगर्द या कसूरवार बंदा ही मारा जाए और पूरे मुल्क में कोई कैजुअलिटी या कोई नुकसान ना हो। तो आने वाले वक्तों में लोग हमारे दौर को देखेंगे, जब पढ़ेंगे हमारे दौर के बारे में तो कहेंगे कितने जालिम लोग थे, चंद लोगों के लिए पूरे मुल्क पे बमबारी कर दी, मासूम लोगों की जानें ली, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बूढ़ों और बेकसूरों को मारा। तो बिल्कुल इसी तरह है कि आज के दौर में आप स्लेवरी के बारे में बात करोगे तो आपको अजीब लगेगी, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड नहीं है, वो कल्चर नहीं है, ग़ुलामी का दौर नहीं है। लेकिन उस दौर में ये ट्रेडिशन था, ये पुराने वक्तों से चलता आ रहा था, और वहाँ उस दौर में अफरादी क़ुव्वत
کی بنیادوں پر جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ لہٰذا اگر افرادی قوت کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ افرادی قوت کسی دشمن کے ساتھ مل کر آپ پہ حملہ کر سکتی تھی۔ ڈینیل نے مزید کہا کہ حارث، اگر تم یہ کہو گے کہ اسلام آج کے دور میں بھی لونڈی رکھنے کی اجازت دیتا ہے اور لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف ائمہ کرام اور فقہ کا حوالہ دے کر یہ بتایا کہ آج کے دور میں لونڈی یا غلام کا کوئی رواج نہیں ہے، لہٰذا آج کے دور میں وہ قانون اپلائی نہیں ہوگا۔ Go to Kitab al-Jihad and he summarizes the position of the four Sunni schools of fiqh. The Imam has the option to pardon people and forego taking slaves in war. The Imam does not have the option to suspend, for example, hudud punishments for lashing for fornicators. But taking slaves is one of those issues where the Imam can forego if it's in the best interest of the Muslim community. So in modern times, a hypothetical Imam could exercise this option and still be 100% consistent with the most strict understanding of traditional Islamic law. Now, Harris, since you seem to be ignorant about these details about Islamic law, I'll do you a favor and steelman your argument for you. You could respond to me and say, well, Daniel, fine, slavery could be just. ڈینیل نے ائمہ کرام یا پھر ان میں سے ایک امام کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ باتیں کہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ماڈرن ڈیز یعنی آج کل کے دور میں غلامی یا لونڈی رکھنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حارث، تمہیں اس نالج کا نہیں پتہ ہوگا کیونکہ تم نے فقہ کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ حارث بتاؤ، کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا، غلام رکھنا یا جنگی قیدیوں کو غلام بنا کے رکھنا کیا جسٹیفائیبل ہے، کیا اس کا کوئی جواز ہے، تو تم کہو گے نہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سے کیونکہ آج کا دور، آج کا زمانہ غلامی کو قبول نہیں کرے گا، تو لہٰذا یہ رول آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوگا۔ The only difference today is there are bombs, nukes, fighter jets, drones, chemical and biological weapons. So now war is not about manpower. Basically, you have to believe that these new technologies. ڈینیل نے دوبارہ سے وضاحت کی کہ پرانے دور میں جس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی تھی وہ جنگ جیتنے کا زیادہ اہل ہوتا تھا، یعنی افرادی قوت کی بنیاد پر لوگ جنگ جیتتے تھے کیونکہ ہتھیار سب کے پاس ایک جیسے ہی ہوتے تھے، لہٰذا وہاں پر غلاموں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ غلام جو کہ مجاہدین یا پھر قبیلے والوں کی خدمت کریں۔ لیکن آج کل جنگیں لڑنے کے لیے غلاموں کی افرادی قوت کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اب ان افرادی قوت کی جگہ بام، ٹینک اور اس طرح کے جدید ہتھیاروں نے لے لی ہے۔ ڈینیل نے پھر بہت ہی زبردست بات کی اور اس بات کا بھی جواب دے دیا جو کہ یہ ایتھیسٹ اکثر کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہ ڈینیل نے کہا کہ اب تم کہو گے کہ ہاں آج کا دور پھر اسلام کے دور سے بہت ہی بہتر ہے، مجھے معلوم ہے تم یہ کہو گے اور یہ سوچ رہے ہو، لیکن ڈینیل نے کہا کہ آج کل کے دور میں ان افرادی قوت کی جگہ ایٹم بم اور نیوکلیر ہتھیار اور ہائیڈروجن بم اور اس جیسے خطرناک ہتھیاروں نے لے لی ہے، لہٰذا پرانے دور میں بہت کم نقصان ہوتا تھا زیادہ افراد ہونے کے باوجود، سلیوری ہونے کے باوجود، لیکن آج نیوکلیر بم ہونے کی وجہ سے نقصان کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلیوری اچھی نہیں تھی، لیکن جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا کے سارے کے سارے مرد، عورت
بچے بوڑھے معصوم سب کو قتل کر دیا جانا یہ صحیح ہے، لیکن سلیوری صحیح نہیں ہے۔ سلیوری اسلام کے ابتدائی دنوں میں صحیح نہیں تھی، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ڈینیل نے کہا کہ کیا آج کا دور بہتر ہے جبکہ ہر انسان کو یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ اسے ہر طرف سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ غریب ملکوں اور انتہائی پسماندہ جو ممالک ہیں ان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں طاقتور ملک ان کے اوپر بم نہ گرا دے، ان پر قبضہ نہ کر لے۔ آپ کہیں بھی جا رہے ہوں، آپ سیکیورٹی ایجنسیز کی نظروں میں رہتے ہیں، لہٰذا یہ جو ماڈرن دور ہے اس میں جو ایٹم بم، جیٹ، ٹینک، بندوق، گولیاں اور یہ میزائل جتنا نقصان کر رہے ہیں پرانے دور میں اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جا کر آپ سیریا اور فلسطین کے ریفیوجیز کیمپ میں دیکھیں کس طرح سے خطرناک ہتھیاروں سے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بے گناہ شہریوں کو، بے گناہ لوگوں کو ہتھیاروں کی مدد سے جلا دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے؟ آپ لوگوں کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے دور میں اسلام کے ابتدائی دنوں میں جو لونڈیاں رکھی گئیں، جو غلام بنائے گئے وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن آج کے دور میں انہی کی جیسی عورتوں، بچوں اور معصوم شہریوں کو گولیوں سے بھون ڈالنا، خطرناک ہتھیار برسا کے ان کو جلا دینا، ایٹم بم جلا کر ان کو تباہ و برباد کر دینا یہ جائز ہے؟ تو کیا یہ آپ کا معیار ہے؟ ڈینیل نے اس سے بڑھ کر ایک زبردست بات کہی جو کہ حارث سلطان کو بھی شوق کر گئی۔ جی ہاں، ڈینیل نے کہا اتنی بڑی تعداد میں معصوم لوگوں، عورتوں اور بچوں کو جو مارا جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھو کہ آج کا دور بہتر ہے یا اسلام کا ابتدائی دور بہتر تھا۔ یعنی ڈینیل کے مطابق لاکھوں لوگوں کو نیوکلیر بم گرا کر ہیروشیما اور ناگاساکی میں مار دیا گیا، جلا دیا گیا۔ ہزاروں لوگوں کو فلسطین اور سیریا میں خطرناک ہتھیاروں سے بھون دیا گیا۔ لاکھوں لوگوں کو افغانستان اور عراق میں خطرناک ہتھیاروں، ہوائی جیٹ، ٹینکوں اور ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک میزائلوں سے بھون دیا گیا۔ تو حارث اتنی جانیں گئیں تو اسلام کا جو سسٹم تھا لونڈی رکھنے والا، سلیوری والا، آج کے دور میں جو بروٹیلٹی ہے، آج کے دور میں جو بربریت ہے، اس سے بہتر تو وہ دور تھا۔ لہٰذا آج بھی اگر ان ہتھیاروں کی بجائے لونڈیوں کا رواج قائم کر دیا جائے تو جتنا نقصان ان ہتھیاروں نے دیا ہے لونڈیوں کے نظام سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کئی گنا کم نقصان ہوگا۔ لہٰذا آج کے اس بربریت والے دور میں بھی اسلام کا دیا ہوا سلیوری والا نظام آج کے اس بربریت والے دور سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ڈینیل کی ان وضاحتوں سے حارث کی شکل ہی بدل گئی اور یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے حارث پر اینزائٹی کے اٹیکس ہو رہے ہوں۔ دوستوں، انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے باقی حصے بھی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اپلوڈ کروں گا، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔